امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے احکامات سکھلائے جائیں۔ اب یہ غور کرنا پڑے گا کہ امت کو دین سکھلانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر تعلیم کا اسلوب اور امت کو تعلیم دین کی تعلیم دینے کا طریقہ زمانے کے اعتبار سے چلا، پھر تو آپ کے سامنے اس وقت ساری دنیا کا حشر آپ کے سامنے ہے کہ علماء کی صحبت اور علم کا ماحول، اس کو آدمی اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو جہاں سے بھی علم جس طرح مل جاتا ہے وہ اس طریقے سے علم کے سیکھنے کو علم کا سیکھنا سمجھتا ہے۔ بہت توجہ سے بات سننا۔ یہاں پہنچ گیا علم زمانے میں کہ دنیا کی اکثریت مسلمانوں کی وہ دنیاوی فنون اور مادی شکلوں کے علم حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے، ضمناً تھوڑا سا دین بھی اس میں داخل کر دیا گیا ہے، کیونکہ علم کا سیکھنا اور علم کا امت تک پہنچانا یہ نبی کے طریقے سے ہٹ گیا ہے۔ نبوت کا طریقہ یہ ہے، نبوت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی اپنے سامنے اور اپنے ساتھ رکھ کر علم سکھلاتے ہیں، اور اس میں سب سے بنیادی بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ آپ نے فرمایا حدیث میں، جس کی روایت کا میں نے ابھی ایک ٹکڑا پڑھا ہے، انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہیں دین کی تعلیم دینے والا باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں دین کی تعلیم دینے والا باپ کی طرح ہوں۔ بہت توجہ سے اس بات سننا، غافل نہ ہونا یہاں۔ میں تمہیں دین کی تعلیم دینے والا باپ کی طرح ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں جو کچھ بھی آتا ہے ہم اسے امت کو سکھلا نہیں سکتے جب تک امت کو دین سے سکھلانے میں باپ جیسی شفقت نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا انا لکم بمنزلۃ المعلم اعلمکم، یا میں تمہارے لیے استاد کے مرتبے میں ہوں دین سکھلانے کے لیے، بلکہ فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہیں سکھانے والا باپ کی طرح ہوں۔ معلوم ہوا کہ دین کی تعلیم کے دینے میں باپ والی شفقت چاہیے۔ سب سے پہلے غور کرنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی ایک عمل سے، ایک حکم سے جاہل آدمی کو دین کی تعلیم کیسے دی؟ دین کی تعلیم کیسے دی؟ یوں نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اس کو دین کی تعلیم کیسے دی جائے، غلط کرنے والے کو صحیح بات کیسے بتائی جائے۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی کو دین سکھلانے کے لیے نبوت کا طریقہ چھوڑ دے گا تو پھر اس کا نفس غالب آ جائے گا، اس کا نفس غالب آ جائے گا۔ ہماری بات یاد رکھنا، عبادات میں، ضروریات میں، تعلیم دین اور دعوت میں جس لائن میں بھی یہ نبی کا طریقہ چھوڑ دے گا اس کام میں غیروں کا طریقہ داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اتباع سنت یہ واحد سبب ہے اسلام کو تمام ادیان سے اور اسلام کو تمام غیروں کے طریقوں سے محفوظ رکھنے والا، اسلام کو تمام ادیان باطلہ سے اور اسلام کو تمام غلط طریقوں سے محفوظ رکھنے والا سبب صرف اتباع سنت ہے، صرف اتباع سنت۔ جس عمل میں سے بھی سنت کا اتباع نکل جائے گا وہ عمل غیروں کے طریقوں کی طرف چل پڑے گا۔ اسلام کی حفاظت اتباع سنت اس طرح اسلام کی حفاظت کرتا ہے جیسے ایک پھل کے گودے کی حفاظت اس کا چھلکا کرتا ہے۔ پہلے چھلکا پھٹتا ہے، پھر اندر سے گودا سڑتا ہے،
اللہ نے جتنے پھل بنائے ہر پھل کے اوپر ایک چھلکا چڑھایا ہے. یہ چھلکا اس کی حفاظت کرتا ہے, چھلکا اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر چھلکا پھٹ جائے تو گودا سڑنے میں دیر نہیں لگتی. جب تک چھلکا محفوظ ہے اندر گری اور گودا محفوظ ہے. جب چھلکا پھٹ گیا تو بندے سے پھل چڑھے گا, خراب ہو جائے گا. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہر کام میں اتباع سنت اصل ہے. ایسے ہی تعلیم جو مجھے اصل بات عرض کرنی ہے کہ تعلیم یعنی امت کو دین سکھلانا, امت کو دین سکھلانا, اس میں نبوت کا اسلوب اور طریقہ وہی اصل ہے. اگر آدمی چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو یا کتنا بڑا مربی کیوں نہ ہو, اگر وہ امت کو دین کی تعلیم دینے میں اور امت کو منکر سے روکنے میں سنت کے طریقے سے ہٹ گیا, سنت کے, میری بات بہت جا کے سننی پڑے گی, سنت کے طریقے سے ہٹ گیا, سنو غور سے. اگر وہ تعلیم دین میں یا کسی کو منکر سے روکنے میں نبوت کے طریقے سے ہٹ گیا تو اس کا نتیجہ فساد ہوگا, اصلاح نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ فساد ہوگا, اصلاح نہیں ہوگا. اور نبوت کے طریقے سے ہٹ جانے کی وجہ سے, نبوت کے طریقے سے ہٹ جانے کی وجہ سے اس کا نفس غالب آ جائے گا, کیونکہ جو چیز خلاف سنت ہے وہ نفس کی خواہش ہے. جو چیز, ہماری بات بہت توجہ سے سننی پڑتی ہے, جو چیز جو طریقہ خلاف سنت ہے وہ نفس کی خواہش ہے. وہ نفس بعض مرتبہ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے نفس ابھارتا ہے کہ چلو ان کا پیچھا کرو, چلو انہیں پکڑو. یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم کسی آدمی کو اگر کسی غلط کام سے روک رہے ہیں, ہم اگر کسی آدمی کو کسی غلط کام سے روک رہے ہیں تو یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم مصلح ہیں یا مفسد ہیں؟ ہم مصلح ہیں یا, میری بات جا کے سننا بہت, کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم مصلح ہیں یا مفسد ہیں؟ کیا ہم اصلاح کرنے والے ہیں یا ہم فساد کرنے والے ہیں؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آدمی کسی کو منکر سے روک تو رہا ہے, لیکن پہلے یہ دیکھ لے آیا یہ منکر سے روکنے کے لیے یا کسی کو غلط کام سے روکنے کے لیے یا کسی کو صحیح چیز کی تعلیم دینے کے لیے یہ مفسد ہے یا مصلح ہے, فساد چاہتا ہے اصلاح چاہتا ہے. اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ ہماری بات بہت جا کے سننا. دیکھو بہت آسان بات ہے. ایک شخص کسی کو منکر سے روکنے کے لیے وہ یہ دیکھ لے کہ اگر یہ اس غلط کرنے والے سے کہہ رہا ہے صرف کہ بھئی یہ کام نہ کرو, پھر تو یہ آدمی مصلح ہے, اصلاح چاہتا ہے. اور اگر یہ اس غلط کرنے والے کے علاوہ کسی اور سے جا کر یہ کہے کہ فلاں غلط کر رہا ہے تو پھر یہ مفسد ہے, مصلح نہیں ہے. اللہ ایسے لوگوں سے امتی اصلاح کا کام نہیں لیتے, کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے عیب تلاش کرے گا, جو شخص مسلمانوں کے عیب تلاش کرے گا, اگرچہ ان کی اصلاح کے لیے تلاش کر رہا ہو, اگرچہ ان کی اصلاح کے لیے ہی عیب تلاش کر رہا ہو, تو یہ آدمی مفسد ہے, مصلح نہیں ہے. صحیح حدیث ہے انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم, کہ اگر تو نے مسلمانوں کے عیب تلاش کیے, اگر تو مسلمانوں کے عیب تلاش کیے تو تو مفسد ہے, مصلح نہیں ہے. اور قرآن میں ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح, اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم میں کون اصلاح کرنے والا ہے اور کون فساد چاہنے والا ہے. ہماری بات دھیان سے سننا.
ہم اپنے بارے میں کیسے فیصلہ کریں کہ ہاں ہم اصلاح چاہ رہے ہیں یا فساد چاہ رہے ہیں؟ یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر غلط کرنے والے کی غلطی کو صرف اس کی ذات سے چھپ کر خاموشی سے اس کو بتا دیا جائے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، تب تو یہ آدمی اصلاح چاہتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور سے جا کر کہے تو پھر یہ اصلاح نہیں چاہتا، فساد چاہتا ہے۔ اس لیے کہ کسی کی غلطی کو دوسرے جا کر ذکر کرنا، یہ اس آدمی کو رسوا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، سنو غور سے، 1 درہم، 1 روپیہ سود کا، 1 روپیہ سود کا اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ 1 روپیہ سود کا، صرف 1 روپیہ، 1 روپیہ سود کا اگر مسلمان کسی بھی اعتبار سے استعمال کرے، کھانے میں، پہننے میں، برتنے میں، کسی بھی اعتبار سے 1 روپیہ سود کا اگر مسلمان کسی بھی طرح استعمال کرے تو اس کی گندگی اور اس کی برائی اور اس کی ظلمت 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ آگے فرمائے اس روایت میں کہ ایک مسلمان کو بے آبرو کرنا یا اس کا عیب دوسروں پر کھولنا، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ایک روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا، اور ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا۔ میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ کیا بلکہ اب تو پوری دنیا کا ایک مزاج بن گیا کہ وہ منکر سے روکنے اور معروفات پر لانے کے لیے سنت کے طریقے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج تعلیم سے پوری طرح ہٹے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ وہ اصلاح کے نام سے فساد کرتے ہیں، اصلاح کے نام سے فساد کرتے ہیں۔ غلط کرنے والے کا پیچھا کریں گے، غلط کرنے والے کا پیچھا کریں گے۔ سنو غور سے، غلط کرنے والے کا پیچھا کریں گے اس خیال سے کہ یہ اس غلطی سے باز آ جائے۔ میں رات یاد کیا تھا کتاب میں کہ منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار مت کرو، منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار مت کرو، منکر سے روکنے کے لیے معروف طریقہ اختیار کرو، منکر سے روکنے کے لیے معروف طریقہ اختیار کرو، یہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، یہ غلطی کی، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، غلط کر رہا ہے، مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ پھر ناپاک ہونے کے علاوہ مسجد کا ادب، مسجد کا ادب، اس کی تعظیم، اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، مسجد کا ادب۔ ایک آدمی مسجد میں پیشاب کرے اور صحابہ اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا چھوڑ دو اس کو پیشاب پورا کرنے دو، اس کو پیشاب پورا کرنے دو، اجازت سے پیشاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ پیشاب شروع کر چکا، اس کے پیشاب کو روکنا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔
یہ نہیں کہ اس کا وجہ پیشاب کرنا زیادتی ہے، اس کا پیشاب روکنا زیادتی ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ ایک مسلمان کیسا بھی ہو اس کا مقام اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے اونچا ہے، اس کا مقام اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بہت اونچا ہے، کیسا بھی مسلمان ہو اس کا مقام، اس کا درجہ اور اس کی تعظیم بیت اللہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے اور تیرا احترام واجب ہے اور تیری تعظیم مسلم ہے، مگر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے۔ میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ پہلے غور کرنا پڑے گا کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے اسلوب اور طریقہ کیا ہے، اسلوب اور طریقہ کیا ہے۔ آیا آپ شور مچا کر سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس نے پیشاب کر لیا، یا آپ اس پر کوئی مواخذہ کرنا چاہتے ہیں اس کا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو، تو پیشاب کر چکا تو آپ نے فرمایا ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی، مسجد پاک ہو جائے گی، ایک ڈول پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی۔ پانی کا ڈول بہا دیا گیا، مسجد پاک ہو گئی۔ آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے یہ فرمایا کہ مسجد پیشاب پخانے کے لیے یا مسجد اس گندگی اور برے کام کے لیے نہیں، مسجد تو عبادت کے لیے اور ذکر تلاوت کے لیے اور اعمال دعوت کے لیے ہے، مسجد کام کے لیے نہیں ہے جو تم نے کیا۔ بس اس سے زیادہ روایت میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو لے کر گیا اپنی قوم کی طرف، اور یہ کہا جا کر کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، لیکن نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، مجھے صرف اتنا بتلایا کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بلکہ ذکر و عبادت اور تلاوت اور دعوت کے لیے ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اسے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا اسلوب اور طریقہ ہے، اس لیے اصول سکھلانے کے لیے اور اصول پر لانے کے لیے سب سے یعنی یقینی راستہ اور متعین طریقہ یہ ہے، متعین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا ارادہ کریں کہ آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اس کی ذلت نہیں چاہتے۔ سنو غور سے کہ منکر کرنے والے کے منکر کو چھپایا جائے، غلطی کرنے والے کی غلطی کو چھپایا جائے۔ لوگ بیچارے اتنے بے عقل ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ غلطی کرنے والے کی غلطی کا اعلان کرو تاکہ یہ اس اعلان سے اس غلطی سے باز آ جائے۔ وہ تو باز آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن امت میں گناہ عام ہو جائے گا۔ سنو غور سے، امت میں گناہ عام ہو جائے گا، اس لیے کہ باطل کو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا تذکرہ چھوڑ دو، اس کا تذکرہ چھوڑو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز اس کے ذکر سے زندہ ہوتی ہے، ہر چیز اس کے ذکر سے زندہ ہوتی ہے۔ جس چیز کو ختم کرنا چاہو اس کا ذکر چھوڑ دو۔ اس لیے کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے سب سے بڑا سبب اس چیز کے تذکرے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی زبان میں یہ بات رکھی ہے کہ جس بات کے تذکرہ کرے گا وہ چیز وجود میں آئے گی۔
چاہے بھلائی کے چاہے برائی کے، چاہے معروفات کے چاہے منکرات کے۔ جو چیز تذکروں میں آئے گی وہ زندہ ہو جائے گی، اور جو چیز تذکروں میں نہیں آئے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ سنو غور سے، فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیت الباطل بترک ذکر ہی، باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل کو ختم کرنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو۔ ایک شخص نے آ کر کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے مومنین، ہماری بیٹی سے زنا ہو گیا، ہماری بیٹی سے زنا ہو گیا، ہماری بیٹی سے زنا ہو گیا، غلطی ہو گئی اس سے، اور زنا سے اس کی بکارت اور اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا۔ ایک عیب ہو گیا لڑکی میں، لڑکی میں ایک عیب ہو گیا۔ آج اس لڑکی کے لیے شادی کا پیام آیا ہے کہیں سے، شادی کا پیام آیا ہے، ہمیں یہ فکر ہے کہ لڑکی میں عیب ہے اور لڑکی سے زنا ہو چکا ہے اور اس کا کنوارا پن ختم ہو چکا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ لڑکے والوں کو بتا دیں کہ ہماری لڑکی میں یہ عیب ہے اور اس سے ایسی غلطی ہو چکی ہے، چاہے وہ شادی کریں چاہے نہ کریں۔ سنو غور سے، غور سے سنو، کیونکہ معاملہ ہے، عقد ہوگا، شادی ہوگی، نکاح ہوگا، ہم لڑکی میں عیب ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں، میاں بیوی دونوں آئے حضرت عمر کے پاس، کیا ہم آپ سے مشورہ کرنے آئے ہیں، لڑکے والوں کو بتا دیں لڑکی کا حال؟ حضرت عمر نے فرمایا، اگر تم دونوں نے کسی سے بھی ذکر کیا لڑکی کے اس عیب کا، یہ لڑکے والوں کو بتایا کہ اس میں عیب ہے، تو میں تم دونوں کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ میں نے کسی کو سزا نہیں دی ہوگی، تم دونوں کو ایسی سخت سزا دوں گا کہ میں نے ایسی سزا کسی کو نہیں دی ہوگی۔ فرمایا کہ اس لڑکی کو لے جاؤ اور اس کی شادی ایسے کرو جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرتے ہو، ایسی لڑکی جس سے کبھی کوئی چھوٹا گناہ بھی اس کا نہ ہوا ہو۔ عفیفہ کہا روایت میں ہے، عفیفہ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ سے کیا چھوٹا گناہ بھی اس سے نہ ہوا ہو۔ فرمایا ایسے اس کی شادی کرو جیسے پاک دامن نیک لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، اور اگر تم نے اس کی زنا کا ذکر کسی سے کیا تو میں تمہیں یہ سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے یہ سزا عبرت بن جائے گی۔ یہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منکرات ختم ہوتے ہیں معروفات کے تذکروں سے، منکرات ختم ہوتے ہیں معروفات کے تذکروں سے۔ ہم نے غور کیا اس زمانے میں لوگ منکرات کا ذکر کرتے ہیں، شور کرتے ہیں تاکہ منکر ختم ہو جائے، حالانکہ شیطان سے یہ چاہتا ہے کہ منکر زندہ ہو جائے اور منکر پھیل جائے۔ اس لیے فرمایا کہ منکر کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا تذکرہ چھوڑ دو، اس کا ذکر چھوڑ دو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو منکر سے ہٹاتے تھے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا، معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، آگے کیا گیا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ دیکھو دوستو، گناہ کا ثابت کرنا دین نہیں ہے، گناہ کو ثابت کرنا دین نہیں ہے، اور گناہ کو ثابت کرنا یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے، گناہ کو ثابت کرنا اصلاح کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے
مسلمان سے گناہ ہونے کے بعد اس کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دو، یہ اصلاح کا راستہ ہے۔ ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ مسلمان سے گناہ ہونے کے بعد اور مسلمان کے خود اقرار کرنے کے بعد، مسلمان خود اقرار کر رہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اس وقت کوشش بازی کرو کہ گناہ ثابت نہ ہو، یہی سنت ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں شروع سے کہ تعلیم میں نبوت کا اسلوب لاؤ، یہ نہیں کہ تم گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرو، بلکہ یہ کہ جو آدمی خود گناہ کا اقرار کر رہا ہے کوشش کرو کہ اس کا گناہ ثابت نہ ہو۔ سنو میری بات توجہ سے، یہ نبوت کا طریقہ ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی کیا بلکہ کام کرنے والوں کی کوشش بات کی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو بات معلوم ہو تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ بات ثابت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے گواہ لاؤ، اس کے لیے کوشش کرو۔ اور سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود بھی آ کر یہ کہہ دے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو سنت یہ ہے کہ اس کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دو، اس کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دو۔ معاذ بن مالک اسلمی آئے، آ کے عرض کیا زنیت یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا۔ ادھر سے آئے تو آپ نے سر ادھر گھما لیا کہ چلے جائیں، پھر ادھر سے آ کر کہا تو آپ نے سر ادھر گھما لیا، پھر ادھر سے آئے تو آپ نے سر ادھر گھما لیا، پھر ادھر سے آئے تو آپ نے سر ادھر گھما، 4 مرتبہ انہوں نے اپنے زنا کا اقرار کیا، آپ نے ہر مرتبہ ان سے رخ پھیر دیا۔ ایک صحابی نے آ کر اعتراف کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ارے تم کیا جانو زنا کیا ہو، جاؤ۔ نے کہا جی نہیں میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں لڑکی کو آنکھ سے دیکھا ہوگا تو آنکھ کا زنا ہوا ہوگا، آنکھ کا زنا اصل زنا نہیں ہے، جاؤ۔ اس نے کہا نہیں جی میں جانتا ہوں زنا کیا ہوتا ہے، میں نے زنا کر لیا۔ فرمایا تم نے ہاتھ لگا دیا ہوگا لڑکی کو، یہ ہاتھ کا زنا ہے، اصل زنا یہ نہیں ہے، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا۔ نے کہا نہیں جی میں نے زنا کر لیا ہے۔ فرمایا تم نے لڑکی کا بوسہ لے لیا ہوگا، تم اس کو زنا سمجھ رہے ہوں گے، یہ زنا نہیں ہے، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ آپ میری بات مان لیں، مجھے پاک کر دیں زنا سے۔ آپ کی کوشش یہ ہے کہ زنا ثابت ہی نہ ہو، زنا ثابت ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیا اسلوب ہوگا تعلیم کا، اور کیا اسلوب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اصلاح و تربیت کا۔ یہی سکھلایا گیا تھا خلفائے راشدین کو، یہی سکھلایا گیا تھا خلفائے راشدین کو کہ امت کی تربیت و اصلاح کے لیے غلطی کرنے والے کی غلطی کی تعویل کرنا، کیا کرنا؟ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ثابت نہ ہو سکے، گناہ ثابت نہ ہو سکے، گناہ ثابت نہ ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا ابھی کہ سازی کہہ رہے میں نے زنا کیا، آپ کہہ رہے نہیں تم نے پیار کیا، میں نے زنا کیا تو میں تم نے ہاتھ لگایا، کہہ رہے میں نے زنا کیا میں تم نے ہاتھ اشارہ کیا۔ ایک چور لایا گیا حضرت علی کے پاس، یہ واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم سے اور آپ کے طریقہ تربیت سے ہم کتنا دور چلے گئے، کتنا دور چلے گئے۔ اور ہر ایک کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تو اس کو بال نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر اس کو نظر نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لیتا ہے اس پر اپنے گناہ چھپ جاتے ہیں، اس پر اپنے کبائر چھپ جاتے ہیں، اور دوسروں کے صغائر اس کو نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، یہ مطلب ہے
میری بات توجہ سننا، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، یہ صحیح روایت ہے کہ آدمی کو دوسرے کی آنکھ کا بال نظر آ جاتا اور اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا۔ شہتیر جانتے کسے کہتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ گھر کی چھت کو روکنے کے لیے درمیان میں لمبا گارڈر لگایا جاتا ہے، پھر گارڈر کے اوپر کڑیاں رکھی جاتی ہیں، لکڑی کی یا لوہے کی۔ درمیان کا پورے گھر کی چھت کا جو درمیان میں گارڈر ڈالا جاتا ہے لوہے کا، اتنا لمبا بھاری، اس کو شہتیر کہتے ہیں۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بہت بڑا۔ اس دیوار سے اس دیوار تک درمیان کا ایک پورا گارڈر ڈالا جاتا ہے، پھر اس پر لکڑی رکھ کر اس پر چھت ڈالی جاتی ہے۔ اس درمیان کے بیم کو یا درمیان کے گارڈر کو وہ لکڑی کا یا لوہے کا لوگ لگاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اپنی آنکھ کا تو اس کو یہ بھی نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا بال نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے تو قبائل نظر نہیں آتے، دوسروں کے صغائر دیکھتا ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ چور